آج ہم دیکھیں گے SSC سائنس 1 کا سبق حرارت۔ اس میں ہم بات کریں گے حرارت کا تبادلہ کسے کہتے ہیں، حرارت خصوصی کی استطاعت کیا ہے اور اس کی پیمائش کس طرح سے کی جاتی ہے۔ چلیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں حرارت کا تبادلہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ لیتے ہیں ہم سب سے پہلے معنی حرارت باکس۔ اس میں سے نہ درجہ حرارت باہر آتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر داخل ہوتی ہے، اس لیے اسے کہا گیا ہے معنی حرارت باکس۔ اب اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں 2 بال، ایک گرم اور دوسرا سرد۔ گرم بال لال رنگ سے بتایا گیا ہے اور ٹھنڈا بال جو ہے وہ بلو کلر سے بتایا گیا ہے۔ اب کیا ہوگا ان دونوں کے درمیان؟ یس، گرم بال جو ہے وہ حرارت خارج کریں گا، جبکہ ٹھنڈا بال جو ہے وہ کیا کریں گا؟ حرارت کو جذب کریں گا۔ دونوں کے درمیان میں حرارت کیا ہوں گی؟ تبادلہ ہوگا، یعنی کہ ایکسچینج ہوگا۔ اسی کو کہا گیا ہے حرارت کا تبادلہ۔ یہ تبادلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ دونوں کی درجہ حرارت مساوی نہیں ہو جاتی۔ اسی کو کہا گیا ہے حرارت کا تبادلہ کا کلیہ۔ آ گیا سمجھ میں؟ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں حرارت کی اکائی۔ حرارت کی اکائی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے SI نظام میں۔ SI نظام میں حرارت کی اکائی ہوتی ہے جول، جس کو ہم J سے ظاہر کرتے ہیں۔ SI نظام یعنی کہ سسٹم انٹرنیشنل یونٹ، اسے دنیا میں ہر جگہ اسی طریقے سے حرارت کو گنا جاتا ہے، ماپا جاتا ہے، یعنی کہ اس نظام کو، اس اکائی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری ہوتی ہے CGS نظام، یعنی کہ سینٹی میٹر گرام سیکنڈ۔ اس نظام میں توانائی جتنی بھی ہوتی ہے وہ گنی جاتی ہے ارگ میں، لیکن صرف حرارت ایسی توانائی ہے جس کی اکائی CGS نظام میں ہوتی ہے کیلوریز۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر CGS نظام میں حرارت کی اکائی ہوں گی کیلوریز۔ چلیے سمجھتے ہیں کیلوریز کسے کہتے ہیں ایک مثال کے ذریعے سے۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک ٹیسٹ ٹیوب، اس میں لیں گے ہم 1 گرام پانی جس کا درجہ حرارت ہوگا 14.5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب اس کو ہم گرم کرتے ہیں، اس کا درجہ حرارت پہنچ جائے گا 15.5 تک، یعنی کہ ہم نے کیا کیے، یہاں 1 ڈگری سیلسیس 1 گرام پانی کا درجہ حرارت بڑھائے ہے۔ اب اس کے لیے استعمال ہونے والی جو حرارت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1 کیلوری۔ کتنی؟ 1 کیلوری۔ یعنی کہ ہم نے یہاں کیا کیا ہے، 1 گرام پانی کا درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس تک بڑھایا ہے، اور اس کے لیے جو ہم نے حرارت استعمال کی ہے وہ ہے 1 کیلوری۔ لہذا 1 کیلوری یعنی کہ 4.18 جول۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 کیلوری کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 4.18 جول۔ یہاں پر جول جو ہے وہ SI نظام میں ہے اور کیلوریز جو ہے وہ CGS میں، لیکن پھر بھی کیلوریز کی قیمت بڑی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ چلیے یہاں تک سمجھ میں آ گیا۔ چلیے اب بڑے کی بات کرتے ہیں۔ اب لیتے ہیں زیادہ پانی، یعنی کہ 1 کلو گرام پانی جس کا درجہ حرارت ہے 14.5 ڈگری سیلسیس۔ اس کو کرتے ہیں گرم 15.5 ڈگری سیلسیس تک، یعنی کہ ہم نے 1 ڈگری سیلسیس اس کا درجہ حرارت بڑھایا ہے۔ اس کے لیے درکار کیلوریز کتنی ہوں گی، حرارت کتنی لگیں گی؟ یس، زیادہ لگیں گی، تو یہ ہو جائیں گی 1 کلو کیلوری، کیونکہ 1 کلو گرام ہے تو 1 کلو کیلوری لگیں گی۔ ہم کو معلوم ہے 1 کلو کیلوری مساوی ہوتا ہے 1000 کیلوری کے برابر۔ 1 کلو گرام پانی کا درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس بڑھانے کے لیے درکار حرارت
کی قدر کو 1 کلو کیلوری کہتے ہیں۔ آیا سمجھ میں یہاں تک؟ ویری گڈ، آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں دوسرا ٹاپک، حرارت خصوصی کی استعداد کسے کہتے ہیں۔ چلیے اسے سمجھنے کے لیے ہم پھر ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ لیتے ہیں ایک بیکر، اس میں لیتے ہیں پانی اور اس کو کرتے ہیں گرم۔ اس کو ہم ابالیں گے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک۔ اب اس میں لیں گے ہم 3 مساوی کمیت والے کرے دھات کے بنے ہوئے، ایک لیں گے آئرن کا بنا ہوا، دوسرا لیں گے تانبے کا بنا ہوا اور تیسرا لیں گے سیسے کا بنا ہوا۔ ان تینوں کروں کو اس ابلتے ہوئے پانی میں رکھیں گے، گرم کریں گے کچھ دیر تک، یعنی کہ ان تینوں کروں کا درجہ حرارت ہو جائے گا 100 ڈگری سیلسیس کے قریب یا 100 ڈگری سیلسیس تک، کیونکہ ابلتے ہوئے پانی کا کتنا درجہ حرارت ہوتا ہے؟ یس رائٹ، 100 ڈگری سیلسیس تک۔ اب ہم ان تینوں کروں کو کچھ دیر بعد ایک ساتھ اس میں سے نکالیں گے اور اس کو رکھ دیں گے ہم موم کی موٹی تہ پر۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ چلیے تینوں کرے جو ہے موم کے اندر دھسنے لگتے ہیں۔ اس میں لوہے کا کرا سب سے زیادہ گہرائی میں چلا گیا اور سب سے کم گہرائی میں جو گیا ہے وہ ہے سیسے کا بال۔ اب جو تانبے کا بال ہے وہ درمیان میں نہ زیادہ نیچے گیا ہے اور نہ ہی زیادہ اوپر، یہ بیچ میں درمیانی حصے تک ہی پہنچا ہے نا۔ یعنی کہ تینوں گولوں کو تو ہم نے مساوی درجہ حرارت کے پانی میں رکھے تھے، 100 ڈگری سیلسیس تک رکھے تھے، یعنی کہ تینوں کا اتنا ہی ہونا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھے پہلے شروع میں تبادلے حرارت کا تبادلہ جو دیکھے تو اس میں کیا ہوا، ایک حرارت جذب کر رہا ہے دوسرا خارج کر رہا ہے۔ یہاں پر تینوں گولے کیا کر رہے ہیں، حرارت کو جذب کر لیے پانی میں سے اور اس کو ہے تو خارج کر رہے ہیں موم کے اندر، موم کو حرارت دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پگھل کر اندر دھستے گئے۔ یعنی کہ اب اس میں کیا دکھ رہا ہے ہم کو، یس لوہے کا جو بال ہے اس نے زیادہ حرارت جذب کیا، اس لیے زیادہ گہرائی تک گیا۔ سیسے کا جو بال ہے یہ اس نے سب سے کم حرارت کو جذب کیا پانی میں سے، لہٰذا موم کو بھی اس نے بہت ہی کم پگھلایا ہے اور زیادہ گہرائی تک نہیں گیا، جبکہ تانبا جو ہے اس نے درمیانی حرارت پانی سے جذب کی اور یہاں پر درمیان تک ہی موم کو پگھلا سکا اور درمیان تک ہی دھسا، اس سے زیادہ نہیں دھس سکا۔ اب اس سے ہمارے کو کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یس رائٹ، کہ تینوں کروں کی یا تینوں بال کی جو جذب کرنے کی صلاحیت ہے وہ مختلف ہے، الگ الگ ہے۔ لوہے نے سب سے زیادہ جذب کیا، سیسے نے سب سے کم کیا، یعنی کہ یہ جو صلاحیت ہوتی ہے حرارت جذب کرنے کی، اسی کو کہا گیا ہے حرارت خصوصی کی استعداد۔ آیا سمجھ میں؟ حرارت خصوصی کی استعداد کسے کہتے ہیں؟ ہر شے کی حرارت جذب کرنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے اور اسی صلاحیت کو ہم کہتے ہیں حرارت خصوصی کی استعداد۔ ٹھیک ہے، آ گیا یہاں تک سمجھ میں؟ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں پانی کی حرارت خصوصی کی استعداد۔ پانی کی حرارت خصوصی کی استعداد ہوتی ہے 1 کیلوری پر گرام پر ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی کہ 1 گرام پانی کو 1 ڈگری سیلسیس تک درجہ حرارت بڑھانے کے لیے ہم کو 1 کیلوری حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چند اور ہم اشیاء کی درجہ حرارت خصوصی کی استعداد دیکھیں گے۔ نمبر 1 لوہے کا 0.11 کیلوری پر گرام پر ڈگری سینٹی گریڈ ہوتی ہے، یعنی کہ 1 گرام لوہے کو 1 ڈگری سیلسیس تک درجہ حرارت بڑھانے کے لیے ہم کو 0.11 کیلوریز حرارت کی ضرورت ہوگی، جبکہ تانبے کا ہے 0.095 کیلوری پر گرام ڈگری سیلسیس، سیسے کا ہوتا ہے 0.03 کیلوری پر گرام ڈگری سیلسیس،
جبکہ ایلومینیم کا ہے 0.215 کیلوری پر گرام ڈگری سیلسیس، اور چاندی کا ہوتا ہے 0.056 کیلوری پر گرام پر ڈگری سیلسیس۔ پارے کا ہوتا ہے 0.033 کیلوری پر گرام ڈگری سیلسیس۔ It's quiz time now. پانی جلدی گرم ہوتا یا لوہا جلدی گرم ہوگا؟ ہم کو معلوم ہے پانی کی حرارت خصوصی کی استعداد ہے 1 کیلوری پر گرام پر ڈگری سیلسیس، جبکہ لوہے کی ہے 0.11 کیلوری پر گرام پر ڈگری سیلسیس۔ اس سوال کا جواب آپ لوگ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا حرارت خصوصی کی استعداد کسے کہتے ہیں؟ اچھا، حرارت خصوصی کی استعداد کو ہم علامت اسمال سی سے ظاہر کرتے ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں ہم کہ کس طرح سے اس حرارت خصوصی کی استعداد کی پیمائش کی جاتی ہے۔ لیتے ہیں ایک شے، اس کی حرارت خصوصی کی استعداد ہے C اور اس کی کمیت ہے M۔ اس کو کرتے ہیں گرم، کچھ دیر کے بعد اس کا درجہ حرارت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اضافہ کی ہوئی جو درجہ حرارت ہے اس کو ہم ظاہر کریں گے ڈیلٹا T سے۔ دیکھتے ہیں اس شے نے کتنی حرارت جذب کی ہے، تو لکھیں گے شے کے ذریعے سے جذب کی گئی حرارت مساوی ہوتی ہے C ضرب M ضرب ڈیلٹا T۔ C یعنی کہ اس شے کی حرارت خصوصی کی استعداد، M یعنی کمیت، اور ڈیلٹا T یعنی کہ کتنی اس نے حرارت اضافہ ہوا ہے۔ یہ اب اسی شے کو کرتے ہیں ہم ٹھنڈا، یعنی کہ اس کی حرارت خصوصی کی استعداد ہوگی C، اس کی کمیت رہیں گی M، اور اس کے درجہ حرارت میں ہوں گی کمی، یعنی کہ اس کو بھی ہم ظاہر کریں گے ڈیلٹا T سے ہی۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس شے نے کتنی حرارت خارج کی ہے۔ ٹھنڈا ہو گیا یعنی کہ اس نے حرارت خارج کی، تو حرارت خارج مساوی M ضرب C ضرب ڈیلٹا T۔ یہاں پر C ہے حرارت خصوصی کی استعداد، ضرب اس جسم کی اس شے کی کمیت، ضرب اس شے نے کتنی درجہ حرارت خارج کی، یعنی کہ کتنا اس کا درجہ حرارت کم ہوا ہے، اسے ہم ڈیلٹا T سے ظاہر کریں گے۔ تو یہ ہو گیا ہمارے سامنے ضابطہ حرارت خارج مساوی C ضرب M ضرب ڈیلٹا T۔ رائٹ، تو سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح سے حرارت جذب کی ہوئی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے حرارت خارج کی گئی ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، پیمائش کر سکتے ہیں۔ چلیے اب حرارت کی پیمائش کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ لیتے ہیں ایک کیلوری میٹر، اس میں 2 ویسل ہوتے ہیں، آؤٹر ویسل، یہ باہری ویسل، یہ اس کے اندر ہوتا ہے ایک دوسرا ویسل جو کہ بنا ہوا ہے تانبے کا، اس کے اندر ہوتا ہے پانی۔ اس کے اوپر کی طرف آپ دیکھیں گے کہ مانع حرارت ایک ڈھکن لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس میں کی حرارت نہ اندر آ سکتی ہے اور نہ ہی باہر جا سکتی ہے۔ ان دونوں ویسل، آؤٹر ویسل اور انر ویسل کے درمیان میں آپ دیکھیں گے خالی جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہوا سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا بھی کام یہی ہے کہ اندر کی حرارت کو نہ باہر جانے دے اور نہ ہی باہر کی حرارت کو اندر آنے دے۔ تو یہ ہے کیلوری میٹر کی بناوٹ۔ اس میں ڈالتے ہیں ہم ایک گرم بال، یہ بال اندر ڈالیں گے بہت ہی گرم، تو کیا ہو جائے گا، یہ پانی کے ساتھ اپنی حرارت کو تبدیل کرے گا، تبادلہ ہوگا، یعنی کہ گرم بال سے حرارت جو ہے وہ کون جذب کرے گا؟ رائٹ، پانی جذب کرے گا، اور پانی جس ویسل کے اندر رکھا ہوا ہے وہ اس کے پانی کے ربط میں آئے گا، لہٰذا وہ انر ویسل جو ہے وہ بھی حرارت کو جذب کرے گا، یعنی کہ یہاں پر کیا ہوگا، حرارت کا تبادلہ ہوگا۔ گرم بال سے حرارت خارج ہوں گی اور یہ حرارت جو ہے وہ پانی اور کیلوری میٹر دونوں بھی جذب کریں گے۔ ٹھیک ہے،
یہاں تک آ گیا سمجھ میں؟ رائٹ. چلیے اب گرم ٹھوس شے کے ذریعے سے جو خارج کردہ حرارت ہے اس کو ہم Q سے ظاہر کریں گے، جبکہ کیلوری میٹر کے پانی کی جذب کردہ حرارت جو ہے اسے ہم Q1 سے ظاہر کریں گے، اور کیلوری میٹر کے ذریعے سے جذب کردہ حرارت کو ہم Q2 سے ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایکویشن ہو جائے گا Q مساوی Q1 پلس Q2. ٹھیک ہے، یہاں تک آ گیا سمجھ میں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. Q معلوم کرنے کے لیے Q یہاں پر کیا ہے؟ گرم شے کے ذریعے سے خارج کردہ حرارت ہے نا. تو یہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ضابطہ ہے Q مساوی C یعنی کہ گرم بال کی حرارت خصوصی کی استعداد ضرب M یعنی کہ گرم بال کی کمیت، اور ڈیلٹا T یعنی کہ گرم بال نے کتنی درجہ حرارت خارج کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب لیتے ہیں Q1 یہاں پر ہے پانی کے ذریعے سے جذب کردہ حرارت. اب اس کی حرارت معلوم کرنے کے لیے پانی نے کتنی حرارت جذب کیا، تو اس کے لیے ضابطہ ہے Q1 مساوی C1 یعنی کہ پانی کی استعداد. پانی کی استعداد کتنی ہے؟ حرارت خصوصی استعداد رائٹ 1 کیلوری پر گرام پر ڈگری سیلسیس. ٹھیک ہے، اس کو ہم ضرب کرتے ہیں پانی کی کمیت سے جسے ہم M1 سے ظاہر کیے، اور پانی کا درجہ حرارت کتنا زیادہ ہوا، کتنا اضافہ ہوا پانی کے درجہ حرارت میں، اس کو ہم ظاہر کریں گے ڈیلٹا T1 سے. رائٹ. چلیے اب اس میں کیونکہ کیلوری میٹر نے بھی حرارت جذب کیا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم کیلوری میٹر کے ذریعے سے حرارت جذب کی گئی معلوم کریں گے. اس کے لیے ضابطہ ہے Q2 مساوی C2 ضرب M2 ضرب ڈیلٹا T2. C2 یعنی کہ کیلوری میٹر یعنی کہ وہ جو تانبے کا ویسل بنا ہوا ہے اندر کا، تو اس کی حرارت خصوصی کی استعداد ضرب کمیت، تانبے کی کمیت کتنی ہے وہ ویسل کی، انر ویسل کی، ضرب ڈیلٹا T تانبے کے ویسل نے، کیلوری میٹر کے اندر جو تانبے کا ویسل ہے اس نے کتنی حرارت جذب کیا ہے، کتنا اضافہ ہوا ہے درجہ حرارت میں، اس کو ہم ظاہر کریں گے ڈیلٹا T2 سے. تو یہ ہو گیا ہمارا ایکویشن. اب بتائیے اگر ہم کو پانی کا حرارت کتنا جذب ہوا ہے پانی کے ذریعے سے اور کیلوری میٹر کے ذریعے سے، اگر Q1 اور Q2 معلوم ہو جائے تو ہم Q معلوم کر سکتے ہیں. یس، ایکویشن ہے Q از اکول ٹو Q1 پلس Q2. تو اس طرح سے ہم گرم بال کے ذریعے سے خارج کردہ حرارت معلوم کر سکتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ یس، ویری گڈ. یہاں پر ہمارا ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آئندہ ویڈیو میں دیکھیں گے نیومیریکلز یعنی کہ مثالیں کس طرح سے حل کریں گے، کس طرح سے ہم مختلف قیمتیں رکھ کر کس طرح سے ہم Q معلوم کر سکتے ہیں، یا Q معلوم ہے اور Q2 معلوم ہے تو Q1 بھی معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.